السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج اتوار 31 مارچ ہے۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم بات کریں گے سندھ پولیس کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال پر۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے بعد اب کراچی کے کون کون سے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کہاں جا رہے ہیں؟ پیر محمد شاہ کو کوئی پوسٹنگ ملنے جا رہی ہے یا کہ نہیں، اس پر بات کریں گے۔ پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے وہ اتوار والے روز کی مناسبت سے جو ہمارا مشہور پروگراموں کا سلسلہ ہے کہ ماضی کے دریچوں سے، یعنی رپورٹر کی ڈائریز پر مبنی بلیک اینڈ وائٹ پروگرام بھی آج کے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہے۔ ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات اپنے پہلے حصے سے کرتے ہیں سندھ پولیس کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال پر۔ خاص کم جہاں پاک کے فارمولے کو مد نظر رکھتے ہوئے سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار نے کراچی پولیس پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے کہ وقت ضائع کیے بغیر انہوں نے ایڈیشنل آئی جی کراچی یعنی کوتوال شہر خادم رن کو موقع دیے بغیر فوری جو ہے وہ ان کا نہ صرف ٹرانسفر کا نوٹیفیکیشن جاری کیا بلکہ 5 منٹ کے اندر کے پی او کے دفتر کو خالی کرنے کا پروانہ بھی جاری کر دیا گیا۔ عموماً اس قسم کے نوٹیفیکیشن کے اجرا کے بعد 24 سے 48 گھنٹے جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، لیکن اس کیس میں جو ہے خود ہوم منسٹر نے جو ہے وہ آنکھیں ماتھے پہ رکھی ہوئی تھی اور فوری طور پر جو ہے یعنی کہ ایک طرح سے دفعہ 144 لگا کر جو ہے وہ کوتوال سے کہا تھا کہ فوری طور پر دفتر خالی کریں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اگر وہ 5 منٹ میں دفتر خالی نہیں کریں گے تو کوئی آسمانی بجلی جو ہے وہ ان کے دفتر میں گرنے جا رہی تھی۔ اتنی رفتار سے جو ہے وہ ان سے چارج چھڑوایا گیا۔ انہیں اتنا بھی موقع نہیں دیا گیا کہ وہ کم از کم پینڈنگ کیسز میں واجبات تو وصول کر سکے۔ رزاق میتلو سے جو انہوں نے حساب کتاب کرنا تھا، جو کہ فیول کا انچارج ہے، 45 کروڑ کا فیول ہے، خود 1 مہینے کا بجٹ ہے کے پی او کا، اس میں سے ایک قطرہ بھی کسی کو نہیں ملتا، اور سارے کے سارے بجٹ جو ہے وہ رزاق میتلو جو ہے وہ ڈکار جاتے ہیں اپنے کوتوال کے لیے۔ ان سے بھی انہوں نے حساب لینا تھا۔ اتنا موقع بھی کہتے ہیں کہ نہیں دیا گیا، کیونکہ وہ رزاق میتلو موصوف کے لیے اسلام آباد میں ایک بہت بڑا قیمتی بنگلہ جو ہے اسلام آباد ہے یا پھر مری تعمیر کروا رہے ہیں اسی پٹرول کے مد میں ملنے والی حرام کی آمدنی سے۔ اتنا موقع تو ضیاء الحسن نجار صاحب آپ کو انہیں دینا چاہیے تھا۔ گریڈ 21 کے افسر ہیں، اتنی بھی بے رخی کیا، مانا کہ آپ کے تعلقات ان سے بہتر نہیں تھے، مانا کہ ماضی میں آپ کے احکامات کو انہوں نے سنی انسنی کر دیا تھا، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ آپ کے دن بھی پھر جائیں گے اور آپ بھی اس یعنی کہ صوبے کے وزیر داخلہ تک بن جائیں گے اور پوری کی پوری پولیس آپ کے انڈر میں آ جائے گی۔ یہ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا، ورنہ وہ کبھی بھی اس قسم کی غلطی نہیں کرتے، لیکن اگر غلطی ہو بھی گئی تو انہیں نظر انداز کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن آپ نے تو بالکل ماتھے پہ آنکھیں رکھی اور اتنی بے رخی کہ ان کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے کے مستاق انہیں دکے دے کے نکلوا دیا گیا۔ یہ حال ہوا کوتوال شہر کا، ایڈیشنل آئی جی کراچی سابقہ خادم رن کا۔ کہتے ہیں نا کہ جب کسی کے ساتھ آپ زیادتی کرو گے تو پھر آپ بھی مکافات عمل کا شکار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے کتنا دل دکھایا، کتنی تکلیف دی، کتنی اذیت میں مبتلا کیا اور کیسے اعتماد کا خون کیا فرشتہ صفت آئی جی سابقہ رفعت مختار راجہ کا، جو کہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ سندھ کو چھوڑ کے گئے تھے، دکھی تھے، صرف اور صرف جو ہے
ان کے ہاتھوں جن پر انہوں نے اندھا اعتماد کیا تھا، انہی پتوں نے انہیں ہوا دینا شروع کر دیا تھا جن پر انہوں نے تکیہ کیا تھا۔ لیکن حالات بڑے ظالم ہوتے ہیں، انہی حالات نے پھر کیسا پلٹا کھایا اور کیسے جو ہے وہ کوتوال کو جو ہے وہ منٹوں میں جو ہے وہ انہی کے آفس سے بے دخل کروا دیا۔ پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ تو یہ تو خیر بہت بڑا کارنامہ ہے وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کا، جس پر ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ ان کی سلیکشن کیا ہے اس پر میں آج پروگرام پہلے ہی کر چکا ہوں۔ سلیکشن پر بھی میں داد دوں، آنسو بہاؤں، روؤں، چیخوں، چلاؤں کیا، یہ تو خود کچھ دنوں بعد جو ہے وہ ساری صورتحال ان کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ ان کا سلیکشن کیسا سلیکشن تھا۔ بہرحال یہ ہے سندھ کی تبدیل شدہ صورتحال، یعنی کہ چند گھنٹوں میں جو ہے معاملات ادھر سے ادھر ہو گئے۔ یعنی کہ کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی تو بہت پہلے ہونا تھی، قسمت ان کی اچھی تھی کہ آصفا کا الیکشن آ گیا اور ہوم منسٹر الیکشن میں مصروف رہے، ورنہ تو یہ 5 دن پہلے، 1 ہفتہ پہلے، یعنی کہ خود رفعت مختار راجہ کے آئی جی ہوتے ہوئے جو ہے وہ انہیں جو ہے نکال دیا جاتا کے پی او سے۔ لیکن ان کی قسمت اچھی تھی کہ انہیں 1 ہفتہ مزید جو ہے وہ ایز ایڈیشنل آئی جی کراچی نہ صرف کام کرنے بلکہ متعدد ایس ایچ اوز کو ادھر ادھر کرنے کا موقع دیا گیا۔ ناظرین، کراچی میں بہت سارے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کی تبدیلیاں متوقع ہے۔ طارق مستوی بہت موزور تھے، بہت با اختیار تھے، بہت با اثر تھے، لیکن اطلاع یہ ملی کہ انہیں ان کے ڈسٹرکٹ سے اب بے دخل کرنے کا فائنل پلان بنا دیا گیا ہے۔ اب ان کی کوئی سفارش نہیں ہے، انہیں کوئی پوسٹنگ نہیں مل سکے گی۔ وہ دفتر جو ہے خود کرنگی کے ایس ایس پی کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ فیصل بشیر میمن کو اہم ذمہ واری دی جا رہی ہے کراچی میں ہی۔ سینٹرل کے ایس ایس پی جو ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے، ان کی چھٹی ہو گئی ہے، وہاں کوئی نیا نام سامنے آ رہا ہے۔ ممکن ہے غلام مرتضیٰ تبسم دوبارہ جو ہے وہ ایس ایس پی سینٹرل بننے میں کامیاب ہو جائے۔ سٹی میں شبیر سیٹار اور خود شاہ جہاں میں سے کسی ایک کا جو ہے وہ نام فائنل ہونے جا رہے ہیں۔ کوئی ایک ڈی آئی جی بھی جو ہے وہ اطلاع ملی ہے کہ کراچی سے جو ہے وہ تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ کون سے ڈی آئی جی ہیں اس کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا، لیکن پیر محمد شاہ جو بہت زیادہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ اس وقت اپنے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، اثر رسوخ استعمال کر، لیکن اطلاع یہی ملی ہے کہ انہیں تمام گھروں سے جو ہے وہ جواب دے دیا گیا ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ ان کی جو ہے قسمت کی دیوی یا دیوتا ان پر فی الحال مہربان نہیں ہے، ان کے تمام ٹوٹکے جو ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ کہیں بھی جو ہے وہ انہیں اب سر چھپانے کی جگہ لگتا ہے کہ نہیں مل پائے گی۔ جس پوسٹ پر ہے، ان پوسٹ سے بھی جو ہے وہ انہیں ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یہی حال جو ہے وہ خاور اکبر شیخ کی سیٹ بھی اس وقت ہمیں ہلتی ہوئی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، آج ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ضیاء الحسن لنجار سے پہلے سندھ کا ہوم منسٹر کون ہوا کرتا تھا۔ اب صورتحال جو ہے وہ ہوم منسٹر بمقابلہ ہوم منسٹر کی پیدا ہو چکی ہے، یعنی وزیر داخلہ بمقابلہ وزیر داخلہ۔ کہا یہ جا رہا ہے، جو ہمارے گرو جی کی جو رپورٹ ہے، پیپلز پارٹی سے بڑا ان کا گہرا تعلق ہے، پیپلز پارٹی کے اندر کی بہت اہم معلومات ان کے پاس ہوتی ہے، جو وہ گائے بغائے مجھ سے شیئر کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی میں نے اسے اپنی انہی خبروں کی یا اپنے پروگرام کی زینت بنانے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ لیکن اب چونکہ سندھ کی پولیسنگ میں جو ہے وہ سیاست کچھ زیادہ ہی انٹر ہو چکی ہے، تو لہٰذا مجھے ان کی خدمات، ان کی رپورٹوں کا بھی سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک مراد علی شاہ کے پاس جو ہے وہ وزارت داخلہ کا قلمدان بھی ہوا کرتا تھا، تو اصل میں جو ہے وزیر داخلہ کا رول یا وزیر داخلہ کا کردار جو ہے وہ ان کے پی ایس او ڈی آئی جی فرخ بشیر ادا کیا کرتے تھے۔
یعنی کہ ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے بالکل وزیر داخلہ کا ہوا کرتا تھا. وہ سی ایم کے بیہاف پر جو ہے وزیر داخلہ کے اختیارات پولیس کے معاملات میں اور خود ہوم ڈپارٹمنٹ کے معاملات میں اور یہاں تک کہ جیل کے معاملات میں بھی جو ہے وہ اختیارات استعمال کیا کرتے تھے. اب جب سے جو ہے وہ وزارت داخلہ جو ہے وہ اس کا قلمدان جو ہے خود مراد علی شاہ سے چھن گیا ہے تو سب سے زیادہ دکھ، سب سے زیادہ افسوس، سب سے زیادہ پریشانی جو ہے وہ خود فرخ بشیر کو اس وقت پیش آ رہی ہے، کیونکہ ان کا کاروبار جو ہے وہ اس وقت تقریباً متاثر ہو رہا ہے، کیونکہ پولیس پر ان کی گرپ جو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ کمزور پڑ چکی ہے خود ضیاء الحسن لنجار کے آنے کی صورت میں. اب اندازہ آپ اس سے یہ لگا سکتے ہیں کہ حیدرآباد سی آئی اے کے جو ڈی ایس پی ہیں اسلم لانگا کی جو پوسٹنگ پہلے ہوئی تھی، پھر اسے کینسل کروا دیا تھا، پھر دوبارہ ان کی پوسٹنگ جو ہے ہوم منسٹر نے کی تھی. یعنی ایک رسہ کشی کہ سی آئی اے کیا ہے. بہت زیادہ کتنی انکم وہاں کی ہوگی حیدرآباد کے سی آئی اے کی، ہفتے کی، مہینے کی؟ ایک کھوکا ہوگا، 2 کھوکے ہوں گے، 3 کھوکے ہوں گے، اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گے. لیکن ان 3 کھوکوں پر بھی جو ہے کس طریقے سے جو ہے فرخ بشیر کی عقابی نگاہیں جو ہے وہ جمی ہوئی تھی کہ وہ سی آئی اے کے ڈی ایس پی کی پوسٹ پر کسی کی پوسٹنگ ہی نہیں ہونے دیتے تھے. ان کے اپنا جو لاڈلا تھا منیر عباسی، ان کی پوسٹنگ انہوں نے یہاں رکھی تھی ایز اے انسپیکٹر، اور ڈی ایس پی کی جو پوسٹ یہ ویکنٹ ہوا کرتی تھی، خالی رکھتے تھے. 1 مہینہ نہیں، 2 بلکہ سالہ سال 10 سال تک جو ہے وہاں پر کسی کی پوسٹنگ یہ نہیں ہونے دیا کرتے تھے. اور وہاں سارا مال جو ہے وہ سی ایم ہاؤس میں یعنی کہ خود فرخ بشیر کے پاس پہنچایا جایا کرتا تھا، کیونکہ وہ اس وقت ایز اے ہوم منسٹر جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتے تھے. ایز اے پی ایس او نہیں، ایز اے ایس پی کے نہیں، وہ ہوم منسٹر تھے، کیونکہ ہوم منسٹر کا قلمدان خود مراد علی شاہ کے پاس ہوا کرتا تھا. اب کے بار کیا ہوا، جب ہوم منسٹر آ گئے ہیں ضیاء لنجار، تو انہوں نے پہلا حملہ وہاں پر کیا ایز اے ڈی ایس پی سی آئی اے اسلم لانگا کی وہاں پوسٹنگ کرا دی. یعنی اب وہاں پر کیا تھا کہ وہ منیر عباسی کی پوسٹنگ کروا رہے تھے، وہ نہ ہو سکی تو اس کے بعد کریم عباسی کی وہاں پوسٹنگ کر دی گئی. کریم عباسی انسپیکٹر ہیں اور اب وہ جو ہے وہ ایکٹنگ ان کے پاس وہاں کا چارج ہے. ڈی ایس پی مطلب وہ ایز اے انچارج ہیں اور ڈی ایس پی اس کے جو ہے اسلم لانگا ہے. یعنی کہ ڈی ایس پی آ گیا ہوم منسٹر کا، اور خود جو انچارج وہاں کے انسپیکٹر ہے وہ ہے سی ایم کا. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین کس کا پلڑا اس وقت بھاری ہے. یعنی منیر عباسی کا ایک برادر نسبتی ہے، اعظم نام ہے ان کا، پہلے بھی پروگرام میں کہہ چکا ہوں. اعظم جو ہے وہ ہے بہت بڑے کانٹریکٹر، بلڈر ہیں بہت بڑے. پارٹنرشپ ان کی ہے خود فرخ بشیر کے ساتھ. فرخ بشیر پلس سابقہ ڈی آئی جی حیدرآباد نعیم شیخ، یہ تینوں کا ایک گروپ ہے، ٹرائکا ہے، ایک بزنس ہے. منیر شیخ کا سالہ، منیر عباسی کا ان کا سالہ جو ہے وہ ان کا پارٹنر ہے، نام ہے ان کا اعظم. کراچی میں کون سی جگہ چاہیے، کون سی زمین چاہیے، آپ اشارہ کریں، ہاتھ بتائیں، رکھیں. اس زمین کو لیگلائز کرنا، اس کو الاٹ کرنا، اس کے پیپر بنانا، اس کے تمام کے ڈی اے کے ہو یا سندھ کنٹرول بورڈ اتھارٹی کے ہو، کہیں کے بھی معاملات ہیں، وہ چٹکی بجا کر جو ہے وہ کام فرخ بشیر کرتے ہیں. اور اس طریقے سے ان کے 1 نہیں 2 نہیں مختلف پلازا انہوں نے کھڑے کر دیے ہیں. یہ ہے معاملات، یہ ہیں کاروبار اس وقت کے ڈیفیکٹو ہوم منسٹر فرخ بشیر کے، جنہیں اب اس وقت دھچکا لگا ہوا ہے ضیاء الحسن لنجار کے ہوم منسٹر بننے کی صورت میں. اور وہی اس وقت جو ہے بہت یعنی کہ مچل رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ضیاء الحسن لنجار کو جو ہے اس منصب سے گندا کر کے نکالا جائے. اب بڑی کھچڑی اس وقت پکی ہوئی ہے. یعنی کہ ایک طرف تو سی ایم ہاؤس میں ان کے خلاف جو ہے وہ سازشیں ہو رہی ہے، دوسری طرف جو ہے خود
آئی جی آفس کو جو ہے وہ سازشوں کا مرکز اس وقت بنایا جا چکا ہے، جہاں پر گزشتہ روز ہی جو ہے وہ عمران یعقوب مناس کا جو ہے وہ ایکٹنگ عارضی کوتوال کا چارج دلوا کر جو ہے ایک جوابی حملہ تو کر دیا خود ضیاء النجار نے۔ اب دیکھو یہ جوابی حملے کا توڑ جو ہے دوسرے کیمپ کی جانب سے کیا آتا ہے، اس کے لیے جو ہے خود ضیاء النجار کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا کہ جوابی کارروائی وہاں سے کیا ہوتی ہے۔ اسلم لانگا جو ڈی ایس پی سی آئی اے ہے، ان کے لیے بھی جو ہے وہ پریشانیاں جو ہے وہ کھڑی کرنے کی اس وقت کوششیں کی جا رہی ہے۔ کریم عباسی اس وقت وہاں پر خود سی ایم ہاؤس کے بھی نمائندے ہیں اور خود فروخ بشیر کے بھی نمائندے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو ہے خود سلیم بجاری کے بھی نمائندے ہیں۔ اس طریقے سے کچھ 4-5 ایس ایچ او ہیں جس میں نیاز پنور جو ہے وہ سب کو لیڈ اس وقت کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب سی اطلاع ملی ہے کہ نیاز پنور جو ہے وہ فرنٹ مین ہیں، وہ ان کے کماؤ پوت ہیں خود فروخ بشیر کے۔ تمام حیدرآباد رینج کے ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ وہ کرواتی ہیں، ڈی آئی جی یہاں ڈمی ہوتا ہے، یا ایس ایس پی بھی ان کے آگے جو ہے وہ کچھ زیادہ حرکت نہیں کر سکتی۔ جو حکم آتا ہے کہ اس کو یہاں اس کو وہاں، تو وہ بھی ایس ایچ او لگوانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ تقریباً ہر مہینے جو ہے وہ ایک 40 سے 50 لاکھ روپے مالیت کی گاڑی جو ہے وہ حرام کی آمدنی سے نیاز پنور صاحب جو ہے وہ خرید کر دیتے ہیں فروخ بشیر صاحب کو، اور فروخ بشیر صاحب جو ہے وہ گاڑی لاہور بھجواتے ہیں، اور وہاں پر کوئی رینٹ کار کمپنی ہے اوبر کی ٹائپ کی، وہاں اس میں کوئی 400 سے 500 گاڑیاں جو ہے مذکورہ جو ہے وہ ڈی آئی جی کی اس وقت چل رہی ہیں، اس میں ہر مہینے کہتے ہیں ایک گاڑی کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی زیادہ حرام کی آمدنی جو ہے وہ اس وقت سندھ سے بٹوری جا رہی ہے اور پنجاب بھجوائی جا رہی ہے۔ یہ ہے صورتحال اس وقت، جس کا ٹاکرا، جس کا سامنا جو ہے وہ ہوم منسٹر ضیاء الحسن لنجار کو کرنا پڑ رہا ہے۔ پریشانی میں مبتلا ہے خود آئی جی غلام نبی میمن۔ پریشان یہ ہیں کہ وہ کریں تو کیا کریں، دوسری بار پوسٹنگ ان کی ہو گئی۔ اب کہتے یہ ہیں کہ جو بھی دوسری بار آتا ہے تو وہ کچھ زیادہ جو ہے وہ سکھ سے کام نہیں کرتا، نہ زیادہ ان کو وہ رکھ رکھاؤ کا انہیں موقع دیا جاتا ہے، نہ ان کی وہ آؤبگت ہوتی جو فرسٹ ٹائم ہوتی ہے۔ سیکنڈ ٹائم آنے والا جو ہے وہ پھر بہت جلدی ٹر بھی جاتا ہے، اور پرابلم بھی انہیں بہت زیادہ کرنا پڑتی ہے، پرابلم کا سامنا۔ تو کچھ اس قسم کی صورتحال سے اس وقت جو ہے وہ خود غلام نبی میمن کو بھی اس قسم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب گزشتہ روز انہوں نے میٹنگ کی، بہت اچھی میٹنگ تھی ان کی، جو ان کی پریس ریلیز میری نظروں سے گزری ہے۔ خوشی مجھے ہوئی کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ پولیس کے ہاسپیٹلز کے بارے میں بہت سخت ترین احکامات دیے پولیس کے ویلفیئر کے حساب سے، اور یہ تاکید کی کہ پولیس والوں کے جو بلڈ ٹیسٹ ہے، یورین ٹیسٹ ہے، اس کو جو کمپلسری کر دیا جائے، اس کو چیک کیا جائے، اسپتالوں سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کیے جائیں، اور مشینری منگائی جائے کہ ہر پولیس والے کا جو ہے وہ کم از کم سال میں 2 بار جو ہے وہ بلڈ ٹیسٹ اور یورین ٹیسٹ کو لازمی قرار دیا جائے، تاکہ یہ ڈائگنوز ہو سکے کہ ان میں کوئی بیماری پرورش تو نہیں پا رہی۔ یہ ایک ان کا اچھا قدم ہے، اور اس لیے میں اسے جو ہے یہاں اب اس کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے امید ہے کہ وہ اسی طریقے سے جو ہے پولیس کے ویلفیئر کے لیے بھی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ سزا کے ساتھ جزا کا عمل اگر نہ ہو تو پھر اس سزا جو ہے وہ بے معنی ہو جاتی ہے۔ 2 آنکھیں ہیں، ایک آنکھ دکھانے کی ہوتی ہے اور ایک آنکھ ملانے کی ہوتی ہے، تو دونوں آنکھوں کا جو ہے وہ استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ آپ دیکھیں، یہ ہیں لاڑکانہ کے ڈی آئی جی ناصر آفتاب کیا فرما رہے ہیں۔ پروسیجر میں ہر چیز سیٹ ہے کہ جی اگر جو شہید ہے اس کا کیا پیکیج ہوگا، شہید ڈکلیریشن کیسے ہوگی، اس میں جابز بھی ہوتی ہیں، اس میں جو ولم سم اماؤنٹ بھی ہوتا ہے، پھر تنخواہ بھی شہید کی چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح کوئی اور کسی حادثے میں کوئی فوت ہو جائے اس کا علیحدہ پیکیج ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے۔
ابھی ہمارے کچھ چند بندے زخمی بھی ہیں, ہمارے 2 شہید ہیں اس کے اندر. ان کا جو بھی ہوگا ہم فل تعاون کے ساتھ ان کو ہر چیز ملے گی جو شہید پیکیج میں ہماری ہے. دیکھیے اعلان کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ آٹو پہ ایک سسٹم ہے کہ شہید کا جو پیکیج ہے کس کو کیا ملنا ہے کب ملنا ہے. ہم ان کی ہمارے ایک ویلفیئر برانچ ہے وہ ان کے ساتھ ان ٹچ رہے گی. میں ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دیں گے. پیپر ورک بھی ہم خود کریں گے جی. اس سال بیٹھے ہیں ایس ایس پی کئی دفعہ, میں کئی دفعہ خود بذات خود جا کے ملا, دیکھا, ڈاکٹرز کو ساتھ لے کے گیا, تو ایسی کوئی بات نہیں. یا جس نے بھی آپ کو کہا غلط کیا. دیکھیے جی ابھی الیکشنز ختم ہوئے ہیں, جو میجر ایک رسپانسبلٹی تھی پولیس کی کنڈکٹ کروانا, وہ ایک اتنی بڑا ہمارا نیشنل لیول کا ایک قومی لیول کا ایک کام تھا, جو ایکسٹرا کام تھا, جو روٹین کے کام سے ہٹ کے تھا. ڈیفینیٹلی ہماری انرجیز جو بھی تھی وہ ڈائیورٹیڈ تھی مختلف کاموں میں. اب الیکشن ختم ہو گیا ہے, اب پیورلی ہم کرائم پہ کام کریں گے. ہم دنوں میں یہ تھے ناصر آفتاب. اور یقیناً سندھ پولیس کو اس وقت اس طرح کے کمانڈو ڈی آئی جیز کی ضرورت ہے جو کہ خود گراؤنڈ پر رہ کر جو ہے ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنے کی جرت اور ہمت کر سکے. کمروں میں بیٹھ کر میٹنگیں کر کے جو ہے وہ حالات کو اپنے کنٹرول میں لانے کی کوشش نہ کرے. ان کی صورتحال جو ہے وہ ہاتھ سے نکل چکی, اور اب گراؤنڈ پر رہ کر جو ہے وہ آپ کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ ضیاء الحسن لنجار جو ہے وہ اگلے ہفتے سے جو ہے خود سندھ کے آئی جی غلام نبی میمن کو لے کر کچھے کے علاقے میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور خود وہیں سے بیٹھ کر جو ہے وہ آپریشن کو کمانڈ کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں. یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا. عمران یعقوب مناس نے جو ہے وہ چارج لے لیا ہے, اور اس وقت ان کے پاس 2 چارج ہیں. سی ٹی ڈی کے بھی ایڈیشنل آئی جی ہیں اور خود کراچی پولیس کے بھی. جو پلان تھا, جو منصوبہ تھا خود غلام نبی میمن کا, ہمراز رائی نے جو رپورٹ بھجوائی تھی, ان کا منصوبہ تو یہ تھا کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ 3-4 مہینے جو ہے وہ گزار لیتے کن منیر شیخ سینئر. انہیں معلوم تھا کہ منیر شیخ سینئر کی اگر پوسٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر ایک دھماکے دار کھیل شروع ہو جائے گا خود کوتوال شہر اور ہوم منسٹر میں. تو یہ 3-4 مہینے تک وہ کھینچ لیں گے, اور 3-4 مہینے بعد جب ان کو تبدیل کرنا ناگزیر ہو جائے گا تو اس وقت تک جو ہے آزاد خان کا کورس بھی مکمل ہو جائے گا, اور ان کا بورڈ بھی ہو جائے گا, اور بورڈ کے بعد ان کا نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے گا, اور اس طریقے سے وہ بالکل تیار ہو جائیں گے ایڈیشنل آئی جی کراچی کا منصب سنبھالنے کے لیے. یہ تھا ان کا خواب, یہ تھا ان کا پلان. لیکن انسان سوچتا کچھ ہے, ہوتا کچھ ہے. کہتے ہیں نا, تاڑنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں. اب ضیاء الحسن لنجار کو انہوں نے بہت ہی ہلکا لیا, بہت ہی کوئی معمولی قسم کا سیاستدان سمجھا, لیکن انہیں پتہ نہیں کہ تو شطرنج کے بہت بڑے کھلاڑی ہیں. وہ تو ہر چال کو پہلے سمجھ جاتے ہیں کہ ان کا حریف جو ہے کس قسم کی چال چل رہا ہے, تو ان کا توڑ ان کے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے, جس کا زندہ ثبوت ہمارے سامنے جو ہے منیر شیخ کی پوسٹنگ کا نہ ہونا, اور اس کے بدلے عمران یعقوب مناس کو ان کے سر پر لا کر سوار کر دینا. یہ ہے ان کا توڑ. دیکھتے ہیں کہ اس کے اب آگے چل کر اثرات کیا نکلتے ہیں. لبنہ ٹیوانا جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن ملیر ہیں, یہ دیکھیں ان کی بھی ویڈیو کہ کس طریقے سے جو ہے وہ انعامات دے رہی ہیں اپنے اسٹاف کو بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر, جن کے ساتھ ان کا اسٹاف کھڑا ہے اس وقت موجود ہے. تصویروں میں آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں شاہ نواز میمن جو ہے وہ ان کے مشیر کے حصے سے اس وقت ہمیں اس ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اب پروگرام کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے رپورٹر کی ڈائری. یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے, اسے بھی دیکھیے. ناظرین, پچھلا جو ہمارا پروگرام تھا اس میں اختتام میں نے کیا تھا خود شعیب خان کے جو ہے وہ پراسرار ہلاکت پر, جو کہ آج تک جو ہے وہ سوالیہ نشان بنا ہوا ہے کہ ان کی موت کا ذمہ وار کون ہے. اس کا تعین آج تک نہیں کیا جا سکا, کیونکہ دونوں کردار جو ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے. کوئی کہتا ہے کہ خود
اپنی کھال بچانے کے لیے یہ تمام جو پلان تھا یہ خود چودھری اسلم کا تھا. کوئی کہتا ہے کہ نہیں، اپنی پوسٹنگ کو طول دینے کے لیے یہ پلان جو ہے خود سپرنٹینڈنٹ جو ہے سینٹرل جیل کراچی کے امان اللہ نیازی کا تھا. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان میں سے انجیکشن لگانے والا کون تھا. لیکن آج میں یہ بات انہیں ڈسکلوز کرنے جا رہا ہوں خود اس وقت کے اس پورے اسکینڈل کے جو ایک بہت بڑے کردار ہیں، پولیس افسر ہیں، حیات ہیں، سروس میں ہیں، اور اس تمام تر معاملات کے آبزرور بھی ہیں، چشمدید گواہ بھی ہیں، تفتیشی افسر بھی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مخبری کس نے کی تھی، کس کی انفارمیشن تھی، کون ایسا چھپا دشمن تھا خود شعیب خان کا جو ان کی تمام حرکات سکنات، ان کے کرائم کے طور طریقوں سے واقف تھا. وہ کون تھا جس نے جو ہے پولیس کو ٹیلی فون کر کے ایک ایک لمحے کی اطلاع دی کہ اس وقت شعیب خان کہاں پر ہے، کیا کر رہا ہے، کیا اس کے ارادے ہیں اور کیا کرنا وہ جا رہے ہیں. ایک ایک لمحے کی وہ خبریں دیتا رہا، اور انہی کی انفارمیشن کے نتیجے میں خود چودھری اسلم ڈی ایس پی اور انسپکٹر ایس ایچ او ڈیفینس سجاد حیدر اور ان کی پوری ٹیم، ناصر الحسن اور خود عرفان بہادر اور یہ سب، اور خود علی رضا انسپکٹر، یہ سب کے سب جو ہے وہ چھاپا مارتے رہے، اور ان چھاپوں کے نتیجے میں جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا. رہا ہو جاتے ہیں ضمانت پر، پھر چلے جاتے ہیں. پھر لاہور سے ان کی موجودگی کی اطلاع بھی وہی شخصیت فون کر کے دیتے ہیں کہ لاہور میں فلانی جگہ پر یہ ٹھہرے ہوئے ہیں، وہاں یہاں، اگر نہیں پکڑے گئے تو یہ یہاں سے دبئی تو نہیں، ایران کے راستے جو ہے یہ ترکی یا کسی اور جگہ یا پھر انڈیا نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس قسم کی اطلاعات جو ہے وہ اس وقت دی گئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر پولیس پارٹی لاہور جاتی اور وہاں سے شعیب خان کو گرفتار کر کے لاتی ہے. یہ جو گرفتاری ہوتی ہے شعیب خان کی، یہ ان کی زندگی کی آخری گرفتاری ہوتی ہے. آج میں بتائے دیتا ہوں کہ جس نے انفارمیشن دی تھی وہ بھی خود شعیب خان کا بہت ہی پرانا دوست، بعد میں اس کا مخالف بن گیا تھا. خود شعیب خان کی یار ماری کے نتیجے میں خالد شہنشاہ کی جانب سے جو ہے وہ پل پل کی لمحے کی خبریں جو ہے وہ شعیب خان سے متعلق جو ہے وہ پولیس کو ملتی رہی. اور اگر اب یہ کہا جائے کہ خود خالد شہنشاہ نے ہی جو ہے وہ ان کی گرفتاری کی صورت میں ان کی موت کا باعث بنتے ہوئے ان سے اپنا بہت پرانا بدلہ چکا دیا تھا. خیر، خالد شہنشاہ بھی اس وقت دنیا میں نہیں رہے. میری ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں خود جیل میں، جب میں زیر حراست تھا، میں گرفتار تھا. امان اللہ نیازی کے بہت ہی قریبی دوستوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. جب میں جیل میں تھا تو 2 راتیں جو ہے، آج میں اس پلیٹ فارم پر جو ہے، میں پہلے اپنے رپورٹر کی ڈائری میں بھی اس کا میں انکشاف میں نے کر چکا تھا، میں کہ 2 راتیں جو ہے میں نے جیل میں قید کے دوران میں نے راتیں بار گزاری تھی خود امان اللہ نیازی مرحوم کے ساتھ. اور اس کے گواہ ہیں خود اس وقت کے جیل کے سب انسپکٹر خالق انصاری، جو کہ اس وقت شریف آباد تھانے کے ایس ایچ او ہیں. وہ بڑے دست راست ہوا کرتے تھے خود امان اللہ نیازی کے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے. ہم خالد شہنشاہ کے بنگلے میں رات 11، 12، 1، 2، 3، صبح 4 بجے تک ہم وہاں پر ہوا کرتے تھے. تو وہاں پر تقریباً جو ہے وہ اچھے لوگوں سے ہماری وہاں ملاقاتیں ہوا کرتی تھی، رنگین تقریبات ہوتی تھی. تو میرے ان سے بہت ہی اچھے مراسم تھے مرحوم خالد شہنشاہ سے. خالد شہنشاہ کی
हलाकत कैसे हुई इस पर फिर कभी मैं प्रोग्राम करूँगा, क्योंकि इसमें भी बहुत बड़े बड़े नाम जो है इसमें शामिल हैं उनकी इस हलाकत में। उनकी हलाकत की कड़ियाँ कहीं और जाकर मिलती है। फ़िलहाल तो शुएब खान से भी उनकी दोस्ती थी। दोनों बचपन के, लड़कपन के, जवानी के दोस्तों में इनका शुमार होता था। अरशी सनमा के करीब पले बड़े हैं और मशगले शुएब खान के हों या खुद खालिद शहंशाह के तकरीबन एक जैसे थे। लेकिन अब क्या कहा जाए कि कुछ आदतें थी उसमें खालिद, इसमें क्या नाम है, मरहूम शुएब खान में आगे बढ़ने की, शॉर्टकट की, दोस्तों को से हेरा पेरी करके या यार मारी के नतीजे में कभी भी उन्होंने जो है वो हमेशा उनके हाथों उनके दोस्तों को ही नुकसान पहुंचा। नाकाबिल यकीन, नाकाबिल भरोसा। खुद ज़ीशान काज़मी इंस्पेक्टर जो थे, उनकी हलाकत का जिम्मेवार कौन है? वो तो अपना समझकर अपनी जान बख्शी के लिए जो है वो गए थे शुएब खान के पास, लेकिन क्या हुआ उनका? अली रज़ा ने गारंटी दी थी ना, इंस्पेक्टर जो है वो भी दोस्त है ना, अली रज़ा भी इनके दोस्त है। अली रज़ा ने कहा था ना शुएब ज़ीशान से कि जाओ भाई खान साहब आपका मसला हल करा देगा। लेकिन खान साहब ने क्या किया? खान साहब ने उन्हें तरनवाला बनाकर उन्हीं के मुखालिफिन के आगे चारा बनाकर उन्हें फेंक दिया, अली सुनारा के आगे। उसके बाद फिर क्या हुआ, किस तरीके से उनकी लाश मिली, जिस पर मुझे दुख और अफसोस के सिवा में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। मकाफात अमल जो है वो हमें इस पूरे मामलात में इस वक्त हर तरफ जो है वो दिखाई दे रहा है कि क्या किया उनके साथ, क्या अंजाम हुआ। खालिद शहंशाह ने उनके साथ क्या किया, खालिद शहंशाह का अपना क्या अंजाम हुआ। ये सारी जो है ये क्राइम की दुनिया है, अंडरवर्ल्ड। ये जो जुर्म की दुनिया होती है ना, ये ईमानदारी का, दयानतदारी का, उसूल परस्ती का, इंसानी वैल्यूज़ की जो है ये मुतकाज़ी होती है। सबसे ज़्यादा अगर आपने इंसानी वैल्यूज़ को देखना है अमली तौर पर, तो वो आपको जुर्म की दुनिया में नज़र आती है। उन इंसानी वैल्यूज़ के बगैर जो है जुर्म की दुनिया चल नहीं सकती। अंडरवर्ल्ड वैल्यूज़ से क्या मुराद है? यानी जो वादा आपने किया है उसे आपने पूरा करना है, धोखा नहीं देना है, चीटिंग नहीं करनी है, एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाना है, गद्दारी नहीं करनी है। वफादारी जो है वो अंडरवर्ल्ड जराइम की दुनिया की जो है वो सबसे अव्वलीन शराइत में शामिल है। अगर आप वफा नहीं निभा सकोगे तो फिर आप जिंदा नहीं रह सकोगे। तो यहाँ पर जो हमें है ये इंसानी वैल्यूज़ की कमी हमें नज़र आ रही है, जिसके नतीजे में जो है वो एक एक मोहरा जो है बाद में हमें गिरता हुआ नज़र आया। अगर ये जुर्म की दुनिया के तौर तरीकों को उसके रूह के मुताबिक अपनाते तो ये राज करते, कोई भी किसी की गोली का निशाना नहीं बनता। लेकिन बहरहाल ये था हमारा आज का प्रोग्राम, रिपोर्टर की डायरी, माजी के दरीचों के हवाले से। जूं जूं खबरें इसकी अब मैं सफ़ात पढ़ रहा हूँ और रिपोर्टर की डायरी में आगे चलकर कुछ और भी तस्करे हैं खालिद शहंशाह के, कुछ और तस्करे हैं खुद शुएब खान के। शुएब खान के घर पर उस वक्त के आईजी असद जहांगीर के बेटे ने खुदकुशी कर ली थी। क्यों की थी, इसका भी एक लंबा चौड़ा सफ़ा है रिपोर्टर की डायरी का, उस पर भी मैं आगे किसी दिन किसी प्रोग्राम में उसका तस्करा करूँगा। कोई सोया है माटी के नीचे, कोई भागे हवाओं के पीछे। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त दो, अल्लाह हाफ़िज़।